بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک بات سبھی کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، وہ رب ہے، بے شک رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی کے لیے کیوں ہیں سب تعریفیں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، رزق وہ پیدا کرنے والا ہے۔ رزق اس نے پیدا کرنے کا جو بندوبست کیا، زمین سے پیدا ہوتا ہے، بارش آتی ہے، رزق زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سیارہ ایسا ہے جہاں رزق پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے کہیں نہیں سنا سائنس نے اتنی ترقی کی، اور سیارے بھی دریافت کیے، چاند ہے یا اور دوسروں کی طرف جاتے ہیں تو یہاں کوئی بھی رزق کہیں رزق پیدا نہیں ہو رہا، صرف اس زمین پر ہو رہا ہے۔ زمین پر انسان ہے، انسانوں جانداروں کے لیے اس نے رزق پیدا کیا، وعدہ ہے اس کا یہ جو ہے کہ ہم نے ہر جاندار جو چیز ہے اس کی رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو بے شک لیا ہوا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ ہم نے رزقن کریم، باعزت روٹی، باعزت رزق کا وعدہ ہے اس کا، وہ مشروط ہے۔ وہ ہجرت کرنے والے یا جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر سب کو رزق باعزت مل رہا ہوتا، لیکن نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہے۔ اور رزق بھی ہے تو بھوکے لوگ مر رہے ہیں، وہاں ہم اور بہت سارے مسائل کی طرف چلے گئے کہ وہ تقدیر میں ہی اس کے ایسا لکھا تھا کہ اس نے بھوکا مرنا ہے، تو پھر وہ بھی تو لکھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں تو اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تقسیم کنندہ نہیں ہے، رزق کو تقسیم کرنے والا نہیں ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ یقیناً نبی نے اپنے وقت میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جو اس وقت وسائل تھے ان کے مطابق رزق تقسیم کیا ہوگا اور کیا۔ اب دیکھیں، جب ہجرت کر کے گئے، یہ جو بھائی بھائی بنائے گئے کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، جو وہاں انصار تھے، جو مدینہ شریف میں لوگ تھے، کیا قربانیاں ان کی، سبحان اللہ، اور ان کی بڑی قربانیاں، جو جانے والے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، تو ان کو بھائی بھائی کیا، تو کیا تھا وہ؟ یہی رزق کی تقسیم تھی کہ جو وسائل ہیں، جس کے پاس جو کچھ بھی جو کرتا ہے، اس میں اپنا دوسرے بھائی کو ساتھ ملا لے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، دونوں مل جل کر محنت کریں اور رزق وہ بنا لیں اور کریں، ان کی تقسیم کا بندوبست کر لیں۔ یہ کیا نبی نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ دیکھیں، نظر بھی آتا ہے کہ وہ اللہ گھر گھر روٹیاں نہیں دیتا، اللہ تقسیم کنندہ نہیں۔ یہ تصور بہت ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ لوگ بس اللہ ہے جس کے ذرا اچھے دن لگ جائیں یا اچھا کاروبار شروع ہو جائے یا کچھ کما لے، بس اللہ رازق ہے۔ بندہ اگر رازق ہوتا تو بندہ تو دوسرے کو بھوکا مار دے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے رزق۔ تو میرے بھائیوں، بندے بھوکے دوسروں کو مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے؟ اب مجموعی طور پر سوچیں نا، اپنے شہر کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، پھر دنیا کو دیکھ لیں۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صومالیہ، تھوپیا اور بہت، وہ خیر آپ تو ان کی بھی حالت ہم سے اچھی ہو گئی ہے، پاکستان کی داد و شمار آپ ذرا دیکھیں ان کے تو اچھے۔ تو میرے بھائیوں، پھر یہ اللہ تو ایک ہے اور ہر جگہ ہے، اور جگہ برابر ہے، کہیں اللہ کم اور کہیں اللہ زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یورپ میں اتنا وافر رزق ہے، آسان نہیں ہے لوگوں کو، امریکہ میں ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، ہاں جی، اور یہ ادھر ہمارا کیا عالم ہے؟ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رازق کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، پیدا کیا ہے اس نے، رزق پیدا کرنے والا ہے، پیدا اس نے اتنا کر دیا کہ ذمہ دار ہے ہر بندے کے لیے اور ہر جاندار کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا رزق کو کم پیدا ہوا ہو اور وہ لوگ اس وجہ سے یا وہ جانور اس وجہ سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بندوبست بندوں نے کرنا ہے، آگے تقسیم کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو نظام سرمایہ داری ہے، یہ بھی رزق کی تقسیم کا نظام ہے۔ یہ نظام اشتراکیت جو ہے، وہ بھی نظام جو ہے، وہ بھی رزق کی تقسیم کا نظام ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم آ جا کے
ज़कात की बात करते हैं तो उसका आलम भी बयान कर चुका हूँ क्या है, कैसी उनकी तकसीम होती है, उनके टैक्स की तकसीम कैसे होती है, वो कैसे इकट्ठा करते हैं और कैसे तकसीम करते हैं। उनका निज़ाम देखें आप कितना शफ़ाफ़ होता है, कितना ईमानदाराना होता है। और हमारा आप हाल देख लें, हमारे टैक्स इकट्ठे करने का भी और ज़कात इकट्ठी करने का भी और ज़कात की आगे तकसीम करने का भी, उसी चोरी वही सब कुछ, वही पाइपलाइनें फटी हुई हैं और सही लोगों तक वो नहीं पहुंच रहा। तो मैं सब सरदस यहाँ यही बात करना चाहता था कि तकसीम कुनंदा अल्लाह नहीं है। ये तकसीम हमने निज़ाम बनाना है अपने हालात के मुताबिक, अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक। इसका बंदोबस्त हमने लोगों तक पहुँचाना है। इसको हर रियासत ने पहुँचाना। रियासत भी क्या बंदों से होती है ना, तो वो हमने ही चुन के आगे भेजे हुए हैं ना नमूने, तो वो उन्होंने करना है, उसकी तरफ तो हमें आने नहीं दिया जाता। यही बात करके राज़िक तो अल्लाह ताला है, रिज़्क तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इनसे हम क्या पूछें। नहीं मेरे भाइयों, ये रिज़्क कुनिंदा है, ये रिज़्क हमारा तंग भी कर देते हैं, कुशादा भी कर देते हैं। देखते नहीं हैं 15 दिनों के बाद ही जब तेल की कीमत ज़्यादा होती है तो तंगी नहीं आती, मुश्किल नहीं आती, महंगाई नहीं बढ़ रही, तंग नहीं हो रहा हमारा रिज़्क। तो कौन कर रहा है? ये अल्लाह कर रहा है। अमेरिका में क्यों नहीं कर रहा? बरतानिया में क्यों नहीं कर रहा? इसराइल में क्यों नहीं कर रहा? इंडिया में क्यों नहीं कर रहा? बुत परस्त हैं। तो बस मैं ये बात करना चाहता था कि अल्लाह ताला तकसीम कुनंदा नहीं है, वो राज़िक है, रब है, तकसीम कुनंदा नहीं है। ये तकसीम हमने मसावी तकसीम करनी है, इसकी अपना खुद निज़ाम बनाना है, ये करना है। ये इस तसव्वुर को हमने बहुत बिगाड़ दिया है। अल्लाह ताला के रब होने को, राज़िक होने को, जो रिज़्क देता है, इस तसव्वुर को हमने भी दूसरा बिगाड़ के इल्ज़ाम सारे का सारा ही अल्लाह पर ही रखा हुआ है कि बस जो अगर कोई गरीब है तो जी बस गरीब है, उसको बना दिया। बात लंबी हो जाएगी तकदीर की तरफ से, मैं वो नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तकसीम कुनंदा नहीं है, रब है, तकसीम कुनंदा नहीं है। आपकी मेहरबानी, आपने बात सुनी।